السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے یاسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ٹی وی۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پیارے دین اسلام کی نورانی کتاب قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے سچ ہے اور برحق ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حکم بلا وجہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں انسانوں کو تمام حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، وہاں حرام چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے، جن میں سے ایک سور کا گوشت ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ غیر مذہب سور کے گوشت کھانے کی ممانعت پر اسلام کو اور مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے مذہب میں خنزیر حرام ہے اور بیکار ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیوں فرمایا؟ دوستو، سوال تو بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن آج ہم قرآن کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلومات و ویڈیو آپ کو ہر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اس جانور کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ تم مردار کو نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے تم پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا ہو۔ دوستو، اسی طرح سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، سوائے یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا شرک ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ دوستو، ان دو آیات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ خنزیر کا گوشت اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ ناپاک جانور ہے۔ اور دوستو، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اگر خنزیر ایک ناپاک جانور ہے اور حلال بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کیوں کی اور اس کی پیدائش کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دوستو، خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو فضلہ، غلاظت، کچرا اور مردار بھی کھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنا ہی فضلہ اور اپنا ہی مردار ساتھی بھی صفا چٹ کر جاتا ہے۔ در حقیقت دوستو، یہ زمین کو صاف کرنے والا جانور ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس زمین کو صفائی کے لیے قدرتی ویکیوم کلینر ہو۔ اس کو پیدا کرنے کا مقصد زمین کے ماحول کو صاف اور پاک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ جانور اپنے جسم میں بہت سے خطرناک جراثیم برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہی جراثیم اس کے گوشت کھانے سے اگر کسی انسان میں منتقل ہو جائیں تو وہ طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حلال اور حرام میں فرق کرنا سکھا دیا۔ دوستو، آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد سائنس اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ خنزیر کا گوشت انسان کے لیے انتہائی مضر صحت ہے، لیکن سائنس تو آج کے دور میں ہمیں بتاتی ہے، قربان جاؤں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی حق کی راہ دکھا دی تھی اور ہمیں حلال اور حرام میں فرق بتا دی اور دین اسلام کا حق اور سچ ہونا ثابت کر گئے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ امید ہے اس ویڈیو سے غیر مذہب کو ایک مطمئن جواب مل گیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل امیزنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ہر وقت اور بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ میں ملوں گا اب آپ کو ایک نئی انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔